السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عنوان کی ماتحت ہم سب اکٹھا ہیں۔ عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی ہے کہ نوجوان اور سلف صالحین نوجوان یہ کیسے تھے، ہمارے نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، انہوں نے جوانی کی حالت میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے جو آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک تصور اور خیال بن چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ مثالوں کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، خلقکم من ضعف، اور پیدا کس حالت میں کیا؟ اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے اس کمزوری کی بعد، جس کمزوری میں تم کو پیدا کیا گیا تھا، اللہ نے تم کو طاقت اور قوت عطا کی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبہ، پھر اللہ نے اس طاقت کو تم سے چھینا اور اللہ نے تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا۔ یخلق ما یشاء، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اس کا نظام، اس کی طاقت، اس کی قدرت چلتی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے جیسا چاہے پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور اللہ ہی کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ انسانی زندگی کے 3 مرحلوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلا وہ مرحلہ جو کمزوری کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ بچپن بولتے ہیں۔ دوسرا وہ مرحلہ جس کی بنیاد طاقت، قوت، حوصلہ اور ہمت پر ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ جوانی کہتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ جو کمزوری اور بڑھاپے کی نشانی بن جاتی ہے، جسے ہم عمر درازی یا بڑھاپا کہتے ہیں۔ اللہ نے ان 3 عمروں کا ذکر کر کے زندگی کے 3 مرحلوں کو بیان کیا، اور ہر مرحلے کی خاصیت کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کمزوری کی حالت میں رہتا ہے، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تب بھی کمزوری کی حالت میں رہتا ہے۔ بس ایک مرحلہ ایسے ہے جس میں اللہ اسے طاقت، قوت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہر کام کو کر گزرنے کا حوصلہ اور ہمت اللہ دے دیتا ہے، وہ جوانی کی عمر ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر جوانی کی جائے، ہاں جوانی ایک زندگی کے اندر ایک ایسا مرحلہ ہے، زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ میں ایک ایسا چڑھاؤ ہے کہ اس میں کی گئی عبادت اللہ کو بچپن میں اور بڑھاپے میں کی گئی عبادت سے زیادہ پیاری ہے۔ گویا جوانی کی عبادت بچپن کی عبادت سے، بڑھاپے کی عبادت سے اللہ کو بہت زیادہ پیاری ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ایسے وقت میں، ایسے حال میں اللہ سایہ عطا کرے گا کہ اس وقت وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے قریب کر دیا جائے گا، لوگ اس قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں انہیں گرمی سے اور امن و سکون عطا ہوگا۔ اب یہ کون 7 خوش نصیب ہوں گے؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا: شاب نشا فی طاعت اللہ، اس میں ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارا ہوگا۔ یعنی جوانی کے مرحلے میں کی گئی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر آپ نے جوانی کا عبادت کر کے حق ادا کر دیا تو یہ اللہ کے عرش کے سائے کے یہ جو رحمتیں ہیں، اللہ کے عرش کے جو سایہ نصیب ہونا ہے، اس میں نوجوان شامل ہو جائے گا۔ ایک دوسرے نوجوان کا ذکر اسی حدیث میں کیا گیا، کہا گیا: رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، کہتے ہیں کہ وہ 2 نوجوان، وہ 2 مرد، وہ 2
افراد جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، اور دوستی اور دشمنی کرنے کی عمر اصل نہ بچپن ہے نہ بڑھاپا ہے بلکہ جوانی ہے۔ تیسرا آدمی جس کا ذکر اسی حدیث میں ہے اور اس کا تعلق بھی نوجوان سے ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور ایک ایسا نوجوان جسے ایک خوبصورت اور بڑے عہدے وہ منصب والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ محترم حاضرین، یہ نوجوان اور جوانی کی عبادت کی اہمیت کو اس حدیث مبارکہ کے اندر کھل کر بتایا گیا ہے۔ اگر بات کریں حدیث رسول کی، اور ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اللہ لا يعجب من الشاب ليس له صبوہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے تعجب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعجب کرنے کا مطلب اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے جو جوانی کی حالت میں ہو اور اس کے پاس کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا ہے، عقیدے میں سیدھا ہے، اخلاق میں سیدھا ہے، معاملات میں سیدھا ہے۔ تو ایسا نوجوان جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ جائے، گمراہی کے راستے اس کے سامنے کھلا ہے، بھٹکنے کا ہر راستہ نگاہوں کے سامنے موجود ہے، لیکن وہ آدمی اپنے آپ کو عقیدے میں، اخلاق میں، عبادت میں، معاملات میں بلکہ خالص اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے اور کسی ٹیڑھے پن کو اختیار نہیں کرتا، تو اللہ ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہے۔ بات کریں انبیاء کی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا الا وهو شاب ولا اوتی العلم الا وهو شاب۔ حضرت ابن عباس کا ایک بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نبیوں کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی جتنوں کو بھی اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے سب کو جوانی کی حالت میں نبی بنایا۔ اور علم کی بات کی جائے، اللہ نے جتنوں کو بھی علم دیا، اللہ نے سب کو جوانی کی حالت میں علم دیا۔ پھر کہتے ہیں اگر چاہتے ہو تو جاؤ قرآن کی آیت کریمہ پڑھو کہ سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، حضرت ابراہیم کی قوم والوں نے کہا کہ یہ بتوں کو جس نے توڑا ہے، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ قوم کے سارے لوگ بت پرست ہیں، سگا باپ بت پرست ہے، پورا خاندان، کنبہ قبیلہ، سارا محلہ، سارے لوگوں کا آڈیو ٹھیک ہے، وہ سب کے آڈیو کو آف کر دیا گیا ہے۔ جی، تو ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس حال میں تھے؟ جوانی کی حالت میں تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ نوجوان نے کیا ہے، اور نوجوان کا نام کیا ہے؟ وہ نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ انسان بچپنی کی مرحلہ گزارتا ہے، جوانی کا مرحلہ گزارتا ہے اور بڑھاپے کا مرحلہ گزارتا ہے۔ سب سے بڑا مرحلہ، سب سے بڑا ٹائم پیریڈ نہ بچپن کا ہے نہ بڑھاپے کا ہے بلکہ وہ جوانی کا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر ایک نوجوان کی جوانی 16 سال سے 15 سال سے شروع ہو جاتی ہے تو 40 سال تک وہ جوان رہتا ہے، 40 سال تک، 40 سال کے بعد بھی وہ بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ ادھیڑ عمر کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مرحلہ ہے، نہ اتنا بڑا مرحلہ یعنی 15 اور 17 سال کا اتنا بڑا مرحلہ یا اس سے زیادہ کا مرحلہ نہ انسان بچپن میں گزارتا ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس سے زیادہ کیا ہے لمبی عمروں کو پائیں، 60 70 80 100 سال کی عمروں کو پائیں اور بڑھاپے میں گزاریں۔ بہرحال یہ جوانی کا مرحلہ اس انسانی زندگی کے، عام انسانی زندگی کے سب سے بڑے مرحلوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں یہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوں گی، 60 سے 70 سال کے درمیان میری امت کی عمریں ہوں گی۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ جوانی میں انسان ہر طاقت کو حاصل کر لیتا ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے جب جنت میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا، نہ وہ بچے ہوں گے نہ وہ بوڑھے ہوں گے بلکہ وہ جوانی کی عمر میں ہوں گے، اور اللہ جوانی کی حالت میں انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جوانی کا مقام و مرتبہ شریعت اسلام کے اندر کتنا بڑا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس نعمت کا سوال و جواب بھی کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع،
کہ ابن آدم کی قدم نہیں ڈگمگائیں گے، اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ پائیں گے یہاں تک کہ وہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ اس کے اندر 2 سوالات اس کی عمر اور جوانی کے تعلق سے ہوں گے۔ اللہ کہے گا ان عمرہ فیما افنا، اے شخص یہ تو بتا کہ اللہ نے تجھے 60 اور 70 سال کی جو زندگی عطا کی اسے تو نے کہاں فنا کیا؟ حالانکہ اس میں جوانی بھی موجود ہے، لیکن ایک الگ سے خصوصی سوال جوانی کے حوالے سے ہوگا، اور سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس نوجوانی کے بارے میں بتا کہ تو نے اسے کہاں پر برباد کیا۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ کہتا ہے کہ ان انسانوں کو کیا ہم نے اتنی عمر عطا نہیں کی تھی جس کے اندر وہ نصیحت حاصل کرتے؟ کیا ہمارے طرف سے ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ لہذا جہنم کا مزہ چکھ لو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہم سے نصیحت کو نہیں لیا۔ اب کتنی عمر انسان کی ہو جائے تو اس کے بعد اس کے پاس عذر باقی نہیں رہتا کہ وہ خیر میں آگے نہیں بڑھ پایا، شر سے نہیں بچ پایا؟ تو علماء نے کہا کہ یہ 17 اور 18 سال کی عمر ہے، کہ اگر کوئی 17 اور 18 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور اللہ اس کے رسول کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا، اسی حالت میں مر گیا، تب اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کا مواخذہ کرے گا، کیونکہ 17-18 سال کی عمر یہ انسان کی زندگی کے سمجھنے، سنبھلنے اور اللہ کا اپنے آپ کو بندہ بنانے کی عمر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، اسی میں آپ نے کہا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے تم اسے غنیمت جانا۔ محترم حاضرین، بات کریں قرآن کریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 قسم کے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے نوجوان، ایک ایمان والے اور ایک ایمان سے بھٹکے اور بھولے۔ دونوں قسم کے نوجوانوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں ایمان والے نوجوانوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے بارے میں کہا وآتیناہ الحکم صبیا، کہ ہم نے ان کو جوانی کے مرحلے میں حکمت عطا کی تھی۔ حضرت یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ حضرت یوسف جب جوان ہوئے، بالغ ہوئے، تو ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا تھا، اور ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی جوانی کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب وہ جوان ہوئے، بالغ ہوئے اور بالکل عقل کے اعتبار سے پختہ ہوئے تو ہم نے ان کو علم و حکمت سے نوازا، اور ایسا ہی احسان کا معاملہ کرنے والوں کو ہم کیا ہیں؟ بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی جوانی کے بارے میں اور ایک آیت کریمہ موجود ہے یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے ابا سے کہا اے ابا آپ اس کو کرائے پر رکھ لیجئے، یہ بہترین وہ آدمی ہوگا جسے کرائے پر رکھا جائے، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور یہ بڑا امانت دار بھی ہے۔ اس کے علاوہ اچھے نوجوانوں میں اصحاب کہف کا ذکر ملتا ہے، اذ اول الفتیۃ الی الکہف، کہ یہ کہف کے نوجوان اصحاب کہف اپنی قوم سے، شرک سے اور شرک والوں سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے نکل کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں۔ تو اتنے بلکہ اور بہت سارے ایسے نوجوانوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے جو سب ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے عطا کیا، علم اور حکمت سے اللہ نے نوازا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس علم اور حکمت کا صحیح استعمال کیا اور اللہ کے ایسے نیک بندے جوانی کی حالت میں بن گئے کہ دنیا سے چلے گئے۔ قرآن کے اندر ابھی بھی ان کا تذکرہ ہم اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں، ہم اپنے بیان میں، واعظ و نصیحت میں ایسے نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ جوانی جس کو اللہ نے نصیب کی اور اس جوانی کا صحیح استعمال اس نے کیا، اسے اللہ تعالیٰ بھی یاد رکھتا ہے اور معاشرہ بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے نوجوانوں کا ذکر بھی ہے جو صحیح عقیدے سے بھٹک گئے تھے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ نبی ہے اور 950 سال باپ کو خدمت کرتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا یہ نوجوان صحیح عقیدے پر آیا؟ یہ منحرف تھا، عقیدے سے بگڑا ہوا تھا،
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آسمان سے زمین سے ابل رہا ہے، حضرت نوح لوگوں کو لے کر، جانوروں کو، چرند پرندوں کو لے کر کشتی پر سوار ہیں، یہ معاملہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو بلاتے ہوئے کہا وَنَادَ نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ ہونا، تم جدا نہ ہونا۔ اپنے بیٹے کو جب غوطہ لگاتے دیکھا تو کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے تو میرے ساتھ سوار ہو جا، تو ان کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ یہ نہیں کہا کہ ڈوبنے والوں میں سے مت ہونا، نیچے تیرنے والوں میں سے مت ہونا، بلکہ کہا کہ کافروں میں سے مت ہونا۔ گویا حضرت نوح نے اسے ڈوبنے سے بچانے کی بات نہیں کی، اس کے عقیدے کی اصلاح کی بات کی، کہا کہ ایمان لاؤ، ڈوب کر مر جاؤ لیکن ایمان کی حالت مرو گے تو بہتر ہے۔ تو لہذا کہا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ کہ کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ یہ نوجوان تھا لیکن برا نوجوان تھا۔ اس کے علاوہ قرآن میں والدین کی نافرمان ایک نوجوان کا ذکر ہے جو جاہل تھا۔ اللہ کہتا ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان للہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق، کہ اس آدمی نے، اس نوجوان نے اپنے والدین سے کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، تمہارے لیے اف ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نوجوان کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے جو نوجوان حقیقت میں کیا تھا، جو نوجوان حقیقت میں اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، اور نافرمان ہونے کے بعد ایسا برا معاملہ اس نے اپنے رب کے ساتھ، اس نے ایسا برا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مثال بنا دیا، اور کتنی ہی بری مثال وہ بن گیا۔ محترم حاضرین، چلیے بات کرتے ہیں نوجوانوں کے کردار کی، کہ نوجوانوں کا کردار ہونا کیا چاہیے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جوانی کی اہمیت شریعت اسلام کے اندر کیا ہے۔ ہم نے سنا کہ جوانی کی عبادت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ ہم نے سنا کہ جو اچھے نوجوان تھے اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ آج بھی زندہ رکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو برے نوجوان تھے جنہوں نے برے اعمال کیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ قرآن میں برائی کے طور پر زندہ رکھا ہے۔ محترم حاضرین، نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ سلف صالحین جیسے نوجوان بن جائیں۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور آج شاید یہ جو نوجوانوں کے حوالے سے اور سلف صالحین کا ذکر کیا گیا ہے شاید اسی مقصد کے خاطر ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے جوانی کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے مقام و مرتبے کو سمجھیں، اور پرانی سلف صالحین کو دیکھیں کہ اتنی عمر، جس عمر میں ہم اور آپ ہیں، کتنے عظیم عظیم کارنامے انہوں نے اپنے زمانے میں ادا کیے۔ نہ سہولتیں تھیں، نہ زندگی جینے کا طریقہ تھا، نہ ٹیکنالوجی کا زمانہ تھا، ایسے حال میں بھی اتنے عظیم کام انہوں نے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہم سنتے ہیں، حدیثوں کے اندر ایسے سلف صالحین کے نمونے ہم پڑھتے ہیں۔ چلیے بات اگر کریں نوجوانوں کے کردار کی تو سب سے پہلے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے بطور نوجوان ایسا کیا کام انجام دیا تھا کہ وہی کام ہمارے نوجوان کریں تو کامیاب ہو جائے۔ تو ہم بات ہمارے نوجوانوں کی نہیں بلکہ ان سلف صالحین کے نوجوانوں کا ذکر کریں گے، ان کے کارنام کو یاد کریں گے، اور اس سے ہمارے نوجوانوں کو کیا نصیحت لینی چاہیے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بات اگر سلف صالحین کے ذکر کی جائے، صحابہ کی جائے، یا اس سے بڑھ کر جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے نوجوانوں کا ذکر کیا جائے تو انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ سب سے بڑا کارنامہ جو تاریخ گواہ ہے، جب سے انسانیت آئی ہے، صحابہ کا زمانہ سے لے کر سلف صالحین کے زمانے تک نوجوانوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ حق کو قبول کرنے کا کام کیا۔ حق کو قبول کرنا، جب تک نوجوان حق کو قبول نہیں کرے گا، حق کو زبان سے قبول کرے، اپنی زندگی میں حق کو اتارے، اس پر عمل کرے، تو جب تک ایک نوجوان حق کو قبول نہیں کرے گا، اپنی زندگی میں عمل نہیں کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہی کام سب سے پہلے اچھے نوجوانوں نے، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اس کو کیا۔ چلیے کچھ مثالیں آپ دیکھ لیجئے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اصحاب کہف کے نوجوانوں کا ذکر کیا، کیا کام انہوں نے کیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے کیا ہے اللہ کے راہ میں بہت بڑے صدقے کر دیے، دعوت و تبلیغ کے کام انہوں نے کر دیے؟ کیا کام کیا؟ نوجوانوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ حق کو قبول کیا تھا، شرک کا انکار کیا، توحید کو اپنایا۔ جب توحید کو اپنایا، شرک کا انکار کیا، قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا،
کیونکہ حق کو انسان جب قبول کرتا ہے تو صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ کہتا ہے وہ تو چند نوجوان تھے۔ اللہ نے یہاں نکیرے کا صیغہ استعمال کیا، کون تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کے ماں باپ کیسے تھے، کیا شادی ہوئی تھی نہیں تھی، کچھ ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے انہم فتیہ، وہ چند نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان کیا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں اتنی پختگی عطا کی کہ ان لوگوں نے حق کو قبول کیا، حق کو قبول کرنے کے بعد اپنے قوم اور اس کے شرک کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ محترم حاضرین، تو حق کو قبول کرنے میں نوجوانوں کو سب سے پہلے آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی فرعون کا تذکرہ آتا ہے، آپ تاریخ کو پڑھیے اور قرآن کو پڑھیے، فرعون کا کیسا ڈر لوگوں کے دلوں میں تھا۔ فرعون اتنا ظالم تھا، اتنا جابر تھا، اتنا مالدار تھا، اتنی بڑی فوج کا مالک تھا کہ وقت کا بادشاہ، ظالم، سب کچھ فرعون تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ فرعون کی طاقت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک آنے والا آتا ہے، کاہن آ کر کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تمہاری غلام ہے، دیکھیے بات کو غور سے سنیے گا، یہ بنی اسرائیل جو تمہاری غلام ہے، تم بادشاہ ہو، سب پر ظلم کرتے ہو، تمہارے پاس فوج ہے، طاقت ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، یہ غریب و فقیر، ان غریب و فقیر میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور یہ بچہ تمہاری حکومت کو گرا دے گا۔ یہ رشوت آ کر کان میں ایک کاہن ڈال دیتا ہے۔ جیسے یہ بات فرعون نے سنا تو فرعون نے فوراً فیصلہ صادر کر دیا، کیا ہے، ایک بل پاس کیا۔ بل کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ اب زندہ نہیں رہے گا، جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ فوراً فیصلہ سنا دیا۔ تصور کریں کہ بنی اسرائیل ایک بڑی قوم موجود ہے، وقت کا ظالم بادشاہ فتویٰ سنا دیتا ہے، حکم صادر کر دیتا ہے کہ جو لڑکے پیدا ہوں گے سب کو مار دیا جائے گا۔ سب کے سب کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ فرعون سے لڑ سکتے تھے، نہ اس کے ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چنا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پالا پوسا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑ کر مدین چلے گئے، وہاں شادی کی، لوٹ کر آئے۔ لوٹ کر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت سے نوازا، اور نبوت کا ملتے ہی حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دے، یہ نہیں کہ مجھے فرعون سے ڈر ہے بلکہ اس لیے تاکہ ہم تیرا ذکر کر سکیں، تجھے یاد کر سکیں۔ دونوں جاتے ہیں فرعون کے سامنے، ایمان کو پیش کرتے ہیں تو فرعون کہتا ہے کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہے، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہے؟ تو اس کے بعد فرعون مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا رب جس کو تم آسمان میں کہتے ہو، اے حامان مجھے ایک سیڑھی بناؤ، میں آسمان میں چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس طرح کا مذاق اس نے اڑایا، اور فرعون کا ڈر یہ صرف چہروں پر نہیں بلکہ دلوں میں بستا تھا۔ ایسی حالت میں بھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس جاتے ہیں اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہیں، فرعون کے خلاف جانا پڑے گا، موت کو دعوت دینا پڑے گا، کوئی سہارا نہیں ہے، نہ حضرت موسیٰ کے پاس فوج ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو اتنی بڑی قوم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کس ڈر سے؟ فرعون، اس کے لشکر کے ڈر سے کہ کہیں انہیں فرعون اور ان کا لشکر آزمائش میں نہ ڈال دیں، کہیں انہیں چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون یہ زمین میں سرکش تھا، اپنے آپ کو بلند کرتا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ آگے بڑھنے والوں میں سے تھا، یہ ظلم و زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ اب جا کر تفسیر کو پڑھیے، تفسیر کو پڑھنے سے پتا چلے گا یہ ذریۃ من قومی جو کہا گیا کہ چند لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ فرعون کا ڈر اپنی جگہ، اس کا دبدبہ اپنی جگہ، اس کی فوج اپنی جگہ، لیکن حق کو قبول کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے نوجوان تھے۔ یہ کام نوجوانوں نے انجام دیا۔ تو سب سے پہلے کام نوجوانوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ حق کو قبول کرنے پڑے گا، زبان سے اور اپنی کردار سے کر کے دکھانا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے، حضرت عیسیٰ کے ذکر آتا ہے تو حواریوں کا ذکر آتا ہے۔ حواری کون تھے؟ یہ سب کے سب نوجوان تھے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، عمومی طور پر آپ صحابہ کی حالتوں کو گنیے، اکثر کے اکثر نوجوان تھے۔
اکثر کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، ارقم بن ارقم، سعید بن زید، مصعب بن عمیر، خباب بن ارت، یہ صحابہ اکرام اصحاب صفہ، کیا یہ سب نوجوان نہیں تھے؟ بلکہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ایسے ایسے نوجوان مسلمان ہوئے ہیں جی، کسی کی عمر 15 سال ہے، کسی کی 16 ہے، کسی کی 17 ہے، اور یہ جنگ میں جانے کے لیے اللہ کے نبی سخت تیار ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے یہ 15 سال کے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ مسلمان ہوئے 16 سال کے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ 17 سال کے تھے، حضرت ارقم بن ارقم یہ 16 سال کے تھے، حضرت عمیر بن ابی وقاص یہ 15 سال کے تھے۔ 15، 16، 17 یہ نوجوان مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج کی عمر میں ہمارے بچوں کو دیکھیں، انہیں خود کو سنوارنا نہیں معلوم، اسکول کے لیے خود تیار نہیں ہو سکتے، خود کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اور یہ صحابہ اکرام کے نوجوان ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید کو جان لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ اسلام کی دفاع میں لڑنے، مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عمر بن ابی وقاص جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت سعد 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، یہ 15 سال کی عمر میں مسلمان ہیں۔ جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو حضرت عمر بن وقاص مسلمان ہو گئے۔ اب انہیں لگا کہ نہیں، مجھے شریک ہونا چاہیے، مجھے شریک ہونا چاہیے، لہذا کیا کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیے بغیر فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتا چلا کہ نہیں، اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر نہ تم فوج میں آؤ گے نہ لڑو گے، تو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، لہذا اللہ کے نبی نے ان کو واپس کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک صحابی حضرت سمرہ بن جندب اور رافع، ان کے بیچ میں مقابلہ ہوا، کیونکہ ان میں کا ایک چاہتا تھا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں لڑوں۔ یعنی یہ 15 اور 16 سال کے نوجوان ہیں جو اللہ کے نبی کی طرف سے، اسلام کی طرف سے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کتنی عمر ہے؟ 15، 16، 17، یعنی اتنی عمر میں انہیں اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلا، نبی کی رسالت کا پتہ چلا، اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلا، یہاں تک کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ جینا ہے تو اسلام کے لیے، مرنا ہے تو اسلام کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ صرف 13 سال کے ایک بچے تھے، ایک 13 سال کے نوجوان، 13 سال کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو یہ بھی شریک ہو گئے۔ 13 سال کے نوجوان ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں تھا جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا ایک تلوار کی مار ان کی زندگی کو ختم کر سکتی ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں پیار محبت نہیں بلکہ زندگی اور موت کے فیصلے جنگ میں ہوتے ہیں؟ انہیں سب معلوم تھا، لیکن اسلام کو طاقت پہنچانے کی بات آئی تو حضرت زید بن ثابت 13 سال کی عمر میں غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، ان کی عمر کو دیکھا، اللہ کے نبی نے ان کو منع کر دیا، اللہ کے نبی نے ان کو منع کر دیا۔ اب یہ روتے روتے اپنی والدہ کے پاس آئے، کون؟ حضرت زید بن ثابت، اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنگ میں جانے سے روک دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی والدہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے گھر کی خواتین نے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے تمہیں نیکی کا کام کرنے سے روکا نہیں ہے، بس عمر کم ہونے کی وجہ سے جنگ میں جانے سے روکا ہے، ابھی جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو، اے اللہ کے نبی میری عمر 13 سال ہے، آپ میرے لائق کیا خدمت ہے بتائیں جس سے میں اسلام کو طاقت پہنچا سکتا ہوں، آپ میری عمر کے لائق مجھے خدمت بتائیں۔ دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی میری عمر اتنی ہے، میں اسلام کو طاقت پہنچانا چاہتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، بتائیے میرے عمر کے لائق کیا کام ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کو پہلے سے جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا دماغ بڑا تیز ہے، ذہن بڑا پختہ ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ یہود ہے، یہ سریانی زبان بولتے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ جو یہود ہے یہ سریانی زبان بولتے ہیں، مجھے ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بس اوقات یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، خط و کتابت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم سریانی زبان سیکھو۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم سریانی زبان سیکھو۔ صرف 17 دن نہیں گزرے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مکمل سریانی زبان سیکھ لی، اور سیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو میں آ کر بیٹھتے۔ یہودیوں کی طرف سے کوئی خطاب آتا، وہ خطاب نہ آپ حضرت ابو بکر کو دیتے، نہ حضرت عمر کو دیتے، نہ عشر مبشرہ کو دیتے، ایک 13 سال کے بچے حضرت زید بن ثابت کے ہاتھ میں دیتے، اور حضرت زید بن ثابت اس کو ترجمہ کر کے اللہ کے نبی کو سنایا کرتے۔ جا کر ان کا آگے نام ترجمان رسول، ٹرانسلیٹر رسول پڑا۔ عمر معنی نہیں رکھتی، معنی رکھتا انسان کا جذبہ، اس کی ماں باپ کی تربیت، معنی رکھتا اللہ اس کا ڈر، اور اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ محترم حاضرین، حضرت زید بن ثابت
بس ایسے نہیں، کتنے عظیم عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ حضرت ابوبکر کی خلافت تھی، قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی تھی۔ حضرت زید بن ثابت خود کہتے ہیں واللہ لو کلفونی نقل جبل من مکانی لکان اہون علی، کہتے ہیں خدا کی قسم اگر ایک پہاڑ کو توڑ کر اسے دوسری جگہ رکھ دو، یہ کہہ دیا جاتا، یہ ذمہ داری میرے لیے آسان ہوتی، لیکن قرآن کو جمع کرنے کی جو ذمہ داری مجھ پر دی گئی تھی یہ اس پہاڑ کو ادھر سے ادھر کرنے سے زیادہ مجھ پر بھاری تھی۔ مگر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جمع کیا، بلکہ اسلام کے اندر جن صحابہ کے بہت سارے احسانات ہیں قرآن کے مسئلے میں حضرت زید بن ثابت، حضرت عثمان بن عفان، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت عمر بن خطاب جیسے عظیم شخصیتوں کا احسان ساری امت اسلامیہ پر ہے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، ہمارے پاس قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں تھا، ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ کو لکھ کر دی، تختی کی شکل میں دی، اس کے بعد بھی وہ گمراہ ہو گئے، اور ہمارا حال یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، 13 سال زندہ رہے، دنیا سے چلے گئے، 2.5 سال حضرت ابوبکر نے خلافت کی، حضرت عمر نے خلافت کی، لیکن قرآن ہمارے پاس جمع نہیں تھا۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کی، اس کے بعد یہ قرآن ان چند صحابہ رضوان اللہ علیہم کی محنتوں کی وجہ سے کیا آج تک مکمل ہمارے پاس قرآن پہنچ پایا۔ محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک نوجوان خود آگے بڑھ کر حق کو قبول نہیں کریں گے، نوجوان آگے بڑھ کر عمل کر کے نہیں دکھائیں گے، یہ کبھی بھی نوجوانی کا نہ حق ادا کر سکتے ہیں نہ اس کردار کو کبھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں پتا چلا کہ سلف صالحین کے نوجوانوں نے سب سے پہلا کارنامہ اور کردار اور ذمہ داری جو ادا کی وہ اللہ کا بندہ بننے کی، اسلام کے لیے اپنی زبان اور عمل کر کے دکھانے کا یہ کام انجام دیا، اور حق کو قبول کرنے کا کام انجام دیا۔ دوسرا اہم کام جو سلف صالحین کے نوجوانوں نے انجام دیا وہ دعوت کے مسئلے میں آگے بڑھنا اور دعوت کے مسئلے میں صبر کرنے کا کام انجام دیا۔ جب حق کو آپ نے قبول کر لیا، حق پر عمل کر رہے ہیں، تو تیسرا اہم کام بنتا ہے اس حق کی طرف لوگوں کو بلائیے، اور جب بلائیں گے تو بہت ساری تکلیفیں آئیں گے، آپ کو برداشت کرنا۔ پہلے 2 کام حق کو زبان سے قبول کرنا، عمل کر کے دکھانا، اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ دوسرے 2 کام دعوت کا کام کرنا، اور دعوت کے کام کے ساتھ کیا ہے، دعوت میں جو تکلیفیں آئیں اسے صبر کرنا، اسے برداشت کرنا۔ یہ کام نہ بچوں کا ہے، نہ بوڑھوں کا ہے، نہ جماعت کے بڑوں کا، نہ چھوٹوں کا، بلکہ نوجوانوں کا کام ہے۔ آئیے کچھ مثالیں ہم سمجھتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے دعوت کا کام کیا، اور کیسے ان لوگوں نے اپنے گھر والوں کی، اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنے وقت کی قربانی دے کر علم کو حاصل کیا، اپنی ان تمام چیزوں کی قربانی دے کر اسلام کو پھیلایا، ان چیزوں کی قربانی دے کر کیسے اسلام کے لیے صبر کا کام کیا۔ کیا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی خدمتیں، کیا ان پر کیا گیا عذاب ہم بھول چکے ہیں؟ کیسا کیسا عذاب ان کو مکہ میں رہتے ہوئے دیا گیا، مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچے، کیا ان کو آرام ملا؟ کیا زندگی کا سکون ملا؟ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر علی 30 من یوم و لیلہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھ پر اور بلال پر 30 دن اور 30 راتیں گزر جاتی تھی، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے بارے میں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، آپ جا کر بس معلوم کیجئے شہید صحابہ، کتنے صحابہ شہید ہیں، حضرت عمر شہید ہیں، حضرت عثمان شہید ہیں، حضرت علی شہید ہیں، شہید صحابہ کی ایک لمبی فہرست ملے گی، حضرت حمزہ ہو، اس کے علاوہ حضرت مصعب بن عمیر ہو، کتنے صحابہ سبحان اللہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ کیونکہ حق کے مسئلے میں جب تکلیف آئے گی یہی نوجوان اپنے سینے کو آگے رکھیں گے، یہی دعوت کی کام بھی انجام دیں گے، تکلیف آئی تو اسی کو نوجوان برداشت کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے صحابہ نے ہجرت کی تو نوجوان صحابہ تھے، جان کے قربان دینے والے یہی صحابہ تھے، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں لٹانے والے یہی نوجوان صحابہ تھے۔ حضرت مال کی اگر بات کریں، حضرت صہیب رومی کو کون نہیں جانتا، سبحان اللہ، جوانی کی حالت میں مکہ پہنچے، مکہ میں خوب مال کمایا، خوب مال کمایا، یہاں تک کہ مکہ کے مالدار لوگوں میں جب ان کا شمار ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے دعوت کی وجہ سے دین اسلام کی توفیق عطا کی۔
مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے محترم حاضرین، جب مسلمان ہو گئے تو کیا ہوا، مکہ مدینہ جانے کا ارادہ کیا. مکہ والوں نے روک لیا، کہا کہ جب آپ یہاں پر آئے تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اب سب سامان لے لیا، کما لیا، اب آپ سب چھوڑ کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لہذا کہا یا تو تم یہاں رک جاؤ یا اپنے اس مال کے بارے میں بتاؤ جسے تم نے کمایا. حضرت صہیب رومی نے کہا کہ اگر سارا میرا مال کہاں ہے بتا دوں گا تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ کہا کہ جانے دیں گے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے اپنی مال کے بارے میں بتایا کہ فلاں جگہ میرا مال ہے، فلاں جگہ میرا مال ہے، فلاں جگہ میرا مال ہے. گویا زندگی کی ساری پونجی مشرکین کو دے دی، صرف کس لیے؟ اللہ اس کے رسول تک جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے. سارا مال دے کر لٹ کر مدینہ پہنچے تو حقیقت میں لٹے نہیں، مالدار نکلے. اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دے کر اللہ کی خوشنودی کو خرید رہتے ہیں. مال تو گیا مگر اللہ کی رضامندی مل گئی، مال گیا مگر اس کے خالق کی رضامندی حضرت صہیب رومی کو ملی. حضرت عثمان بن عفان مالدار لوگوں میں سے، نوجوان صحابی. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ تبوک کا سفر ہے، 800 کلومیٹر جانا ہے، ہتھیار نہیں، گھوڑے نہیں، کچھ نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے لا کر جمع کر دیں. کوئی آتا ہے ایک مٹھی جو لا رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں بچا ہوا سرید لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے. اور حضرت عثمان بن عفان بھی کیا کرتے ہیں کہ ملک شام سے گھوڑے آئے تھے، اونٹ آئے تھے، سب کو اللہ کے نبی کے دربار میں بھیج دیا. کہا کہ سب اللہ کے لیے وقف ہے. اور اتنے پہ خاموش نہیں بٹے، جتنا سونا بطور منافع آیا تھا سارا سونا گود میں بھر کر لائے، لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا. کیا کر رہے ہیں صحابہ؟ کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی کھانے کا سامان لا رہا ہے، اور حضرت عثمان بن عفان اونٹ، گھوڑے اور گود میں بھر کر سونے کے سکے لاتے ہیں، لا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کبھی اتنا سونا نہیں دیکھا. آپ نے سونا اٹھایا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. تب آپ نے کہا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ حضرت عثمان بن عفان نے آج اتنی بڑی نیکی کی، اگر اس کے بعد کوئی اور نیکی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بہترین زندگی جسے لگژری لائف کہا جاتا ہے سب اللہ کے لیے قربان کر دی. اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، بلکہ اور بھی اولاد ان کو تھی. بتایا جاتا ہے کہ مکہ کے خوبصورت نوجوانوں میں سے تھے. ماں نے بڑے لاڑ سے اور پیار سے محبت سے پالا تھا. ایسا بہترین عطر لگاتے سر پر اور داڑھی پر کہ سارے مکہ کے نوجوان رشک کیا کرتے، اتنا بہترین لباس پہنتے لوگ رشک کیا کرتے. خود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے مصعب بن عمیر کو ایسا لباس پہنتے دیکھا کہ وہ ایسا خوبصورت نوجوان اور ہٹا کٹا نوجوان میں نے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن یہی حضرت مصعب بن عمیر جب مسلمان ہو کر حبشہ ہجرت کرتے ہیں، ماں وارننگ دیتی ہے کہ یہ جتنی عائش و عشرت کی زندگی ہے سب چلی جائے گی. حبشہ سے واپس آتے ہیں، پکڑ کر لایا جاتا ہے، پھر مدینہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں. مدینہ جانے کے بعد کیا حال ہوتی ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لالے تھے. اصحاب الصفہ جیسے لوگ جو مسجد میں 60-70 کی تعداد میں رہتے، اگر کوئی انصاری صحابی لا کر کچھ کھجور دیں وہی سب کا کھانا تھا. محترم حاضرین، ایسے کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رہتی. غزوہ احد میں یہ شہید کر دیے گئے، غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. کیا حال تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول ہے، چہرے پر دھول لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو دیکھا اور آپ نے کہا خدا کی قسم مکہ میں میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا، اس سے خوبصورت کوئی اور نوجوان نہیں تھا. اور آج حال یہ ہے کہ سر پراگندہ ہے، چہرے پر خون ہے اور مٹی میں لت پت ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے. جو کپڑا پہنا تھا سر پر ڈالے جاتے پیر کھل جاتے، پیر پر کپڑا ڈالا سر کھل جاتے. اللہ کے نبی نے ان کے کپڑے پر سر پر ڈال کر کیا ہے پیر پر کیا ہے گھاس ڈالنے کا حکم دیا. اس حال میں اس نوجوان نے اپنی آخری زندگی گزاری. اتنی بڑی قربانی کس لیے دی؟ یہ اللہ کی خاطر قربانی دی. اور نوجوان جب تک دعوت کے کام میں آگے نہیں بڑھیں گے اور اسلام کے لیے قربانی نہیں دیں گے کبھی نوجوانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. محترم حاضرین، وقت زیادہ نہیں ہے، کچھ بنیادی باتیں اس کے حوالے سے میں بتاؤں گا. آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی نے نوجوانوں کی ایسی تربیت کی، نوجوانوں نے اس کام کو انجام دیا تو کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو دی. حضرت اسامہ بن زید یہ صرف 18 سال کے نوجوان تھے جب اللہ کے نبی نے ملک شام جو قافلہ آپ بھیج رہے تھے اس کا ذمہ دار بنایا. اس فوج میں کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور ان کا سردار اللہ کے نبی ایک 18 سال کے نوجوان کو بناتے. آپ نے نوجوانوں کو ذمہ داریاں دی، کیونکہ جب نوجوان صلاحیت مند ہو اور ذمہ داری کو ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان کے ہاتھ میں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں.
حضرت جعفر بن ابی طالب نوجوان تھے، اللہ کے نبی نے ہجرت کا امیر ان کو بنایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نوجوان تھے، اللہ کے نبی نے یمن کی طرف بھیجا۔ جب غزوہ حنین کے لیے آپ نکلے تو آپ نے مکہ پر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو 25 سال کے نوجوان تھے مکہ کا ذمہ دار بنایا، جبکہ مکہ میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، علم آپ کو سکھانا تھا، علم سکھانا تھا، آپ نے ایک نوجوان حضرت ابن عباس کو چنا۔ آپ کو قرآن سکھانا تھا، آپ نے ایک نوجوان حضرت زید بن ثابت کو چنا۔ آپ کو داعی بنانا تھا، آپ نے ایک نوجوان حضرت مصعب بن عمر کو چنا۔ اس امت کا امانت دار کوئی ہے، اس امت کا رازدار کوئی ہے، جا کر پڑھیے سارے کے سارے نوجوان ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خاصیت تھی کہ آپ نے نوجوانوں کو چنا اور آپ نے انہیں ذمہ داریاں دی، اور ایسی ایسی ذمہ داریاں انہیں دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، انہیں سب سے بہترین داعی بنا دیا۔ محترم حاضرین، جب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی ذمہ داریاں ان کو دی، تو کیا انہوں نے ذمہ داریوں کو نہیں ادا کیا؟ بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کیا۔ جا کر تاریخ کو پڑھیے، جیسے میں نے ابھی فرعون کا ذکر کیا، اس امت کا فرعون کون ہے؟ اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ یہ تو بتائیے کہ ابو جہل کو کس نے مارا؟ کیا حضرت ابو بکر نے مارا؟ حضرت عمر نے مارا؟ عشر مبشرہ نے مارا؟ کس صحابی نے مارا؟ ابن عفرا۔ یہ نوجوان بچے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ابو جہل، مکہ کا وقت تھا، یعنی غزوہ بدر کی وقت تھا، جو نوجوان آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف معائنہ کر رہے تھے، آ کر کہتے ہیں اے چچا جان ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ تو کہتے کہ ابو جہل سے تم کو کیا کرنا ہے؟ یہ قوم کا سردار ہے، یہ مکہ کا بڑا ہے، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ کہنے لگے، ابن عفرا کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ کے نبی کو مکہ میں ستایا کرتا تھا، گالی دیا کرتا تھا۔ ماں نے ایسی تربیت کی کہ جو اللہ کو گالی دے، اس کے رسول کو گالی دے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اسے قتل کرو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اسلام کو طاقت پہنچاؤ۔ گئے یہ دو نوجوان بچوں نے اس امت کے فرعون ابو جہل کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عمر بن سلمہ ایک چھوٹے سے بچے تھے، ہاں بتایا جاتا ہے کہ 6-7 سال کی عمر تھی، تب سے انہوں نے قرآن کو یاد کیا تھا، اور اپنا قبیلہ جرم میں تقریباً 50 سال تک یہ امامت کا خدمت انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں ہم کیا نہیں جانتے؟ حضرت سعد بن معاذ یہ انصاری صحابہ میں سے جلیل القدر صحابی ہیں۔ مسلمان ہوئے تو 30 سال کے تھے، انتقال ہوا تو 36 سال کے تھے، صرف 6 سال کی زندگی اور ساری جوانی کی زندگی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لقد اہتز عرش الرحمن بموت سعد۔ حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا تھا۔ صرف 6 سال کی زندگی، جوانی کی زندگی۔ محترم حاضرین، کیسے کیسے عجیب کارنامے ہمارے نوجوانوں کی تاریخ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ محمد المہدی یہ بنی عباس بنی امیہ کا سردار تھا۔ جب یہ بصرہ میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ جتنے بصرہ کے علماء ہیں سب کو جمع کیا جائے۔ تو بصرہ کے تقریباً 400 علماء کو جمع کیا گیا اور کہا کہ ان میں سے ایک سردار کو بناؤ، وہ سردار مجھ سے گفتگو کرے۔ لہذا دیکھا گیا کہ ایک 18 سال کا نوجوان، بصرہ کے 400 بڑے بڑے علماء کو جمع کیا گیا، اس میں ایک 18 سال کا نوجوان تھا جس کو سردار بنا کر محمد المہدی کے سامنے کیا گیا۔ تو محمد المہدی بڑا تعجب کرتا ہے کہ سارے بزرگ پیچھے ہیں، یہ بھی علماء ہیں، ایک 18 سال کا نوجوان میرے سامنے۔ تو پوچھا کہ بیٹے یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ سوال کیا مہدی نے کہا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو دوسری طرف سے حضرت ایاس بن معاویہ جو ان 400 علماء کے سردار تھے، 18 سال کے نوجوان تھے، کہنے لگے میری عمر اتنی ہی ہے جتنی عمر حضرت اسامہ بن زید کی تھی جب اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر اور عمر پر ان کو سردار بنایا تھا۔ سبحان اللہ، یقیناً 18 سال کا نوجوان 400 علماء کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے علم سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے بصرہ کا قاضی یعنی شرعی فیصلہ کرنے والا حضرت کعب بن سور رحمہ اللہ کو بنایا تھا۔ 18 سال ان کی عمر تھی۔ محمد بن قاسم سندھ میں آئے تھے، 17 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا، اسلام کو پہنچایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ 17 سال کے نوجوان تھے، کرسی فتویٰ پر بیٹھ کر کرسی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ 18 سال کے نوجوان تھے، حافظ قرآن تھے، کئی حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے۔ محترم حاضرین، یہ سارے قصے اور یہ سارے نمونے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک نوجوان اپنے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھیں گے وہ کبھی بھی کیا ہے آگے کامیاب نہیں بڑھ سکتے۔ لہذا وقت کے ختم ہونے سے پہلے کچھ بنیادی نصیحتیں میں نوجوانوں کو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے اور جان لے کہ دین سب کچھ ہے، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی عزت، سب کچھ دین میں ہے۔ دین کو اپنائے، دیندار بنے، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھے، وہ نوجوان کامیاب ہوگا۔
آج حال یہ ہے نوجوانوں کا کہ کھانا پینا، اچھی گاڑی خریدنا، اپنی شان و شوکت کو سوشل میڈیا پر دکھانا اور شادی کرنے کے بعد بیوی بچوں کو گھمانا پھرانا، یہی لوگوں کا نوجوان مقصد ہو گیا ہے۔ اچھا پڑھیے، جاب گورنمنٹ جاب حاصل کیجئے، مزے سے کھائیے اور سال میں ایک مرتبہ ورلڈ ٹور کیجئے، یہ ہمارے نوجوانوں کا مقصد بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی زندگی سے مزہ لینا، ہر چیز سے مزہ لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی ان کی زندگی ہے، کھانے سے مزہ لینا، سونے سے مزہ لینا، گھومنا پھرنے سے مزہ لینا، گاڑی خریدنے سے مزہ لینا۔ اللہ کہتا ہے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ کھاتے تو ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ان کے کھانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس پیٹ بھرنا ہے اور بہترین لذت لینا ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اللہ نے کہا ایسا کافر کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی مار کافی ہے، جہنم کی آگ کافی ہے۔ محترم حاضرین، نوجوانوں کو چاہیے اپنے رب کو جانیں، اپنے دین کو جانیں اور سمجھ لیں کہ دین ہی میں ان کی عزت ہے، دین ہی میں ان کی کامیابی ہے، اور مقصد زندگی کو یاد رکھیں۔ اور نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے جس امت میں انہیں پیدا کیا ہے یہ خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، خود خیر کے داعی بنے، خود قدوہ بنے، تاکہ دوسرے بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، کل کے نوجوان ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر سیکھیں، داعی شر نہ بنے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کا سب سے گہرا تعلق اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے، گہرا تعلق، نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا حقیقی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنائیں۔ اللہ کے نبی یہ قدوہ ہیں، یہ نمونہ ہے، لہذا آپ کی زندگی کو نمونہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے وہ اپنی مردانگی کی حفاظت کریں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں حقیقی مرد ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، حقیقی مرد ہو تو وہ کر کے دکھاؤ۔ قرآن میں بھی ایک اللہ چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ کہتا ہے کہ کچھ مرد حضرات، کچھ مرد، حقیقی مرد وہ ہوتے ہیں کہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے کبھی روکتی نہیں ہے۔ کمائیے، کھائیے، لیکن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوئیے، نماز سے غافل مت ہوئیے، حلال و حرام کی تمیز سے غافل مت ہوئیے، یہ حقیقی طور پر مرد ہے۔ اس کے علاوہ صبر کرنا ہمارے نوجوانوں کو سیکھنا ہوگا، اطاعت میں صبر کرنا، مشقت میں صبر کرنا، گناہوں پر صبر کرنا، حلال و حرام کی تمیز کرنا ہمارے نوجوانوں کو سیکھنا ہوگا۔ انہیں دعا پڑھنا ہوگا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حلال و حرام کیا ہے، اور آج دور حاضر کے اندر کون کون سی حرام شکلیں تجارت کی ہیں، حرام تجارت کتنی، سب نوجوانوں کو جاننا ہوگا۔ جب تک ایک نوجوان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دور حاضر کے اندر بہت ساری گمراہ فکریں ہیں، گمراہ فرقے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، اہل حدیث نوجوان، یہ جماعت اسلامی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی خوارج کے فکر کو اپنائے ہوئے، کوئی ڈاکٹر اسرار احمد کے پیچھے ہے، کوئی انجینئر علی مرزا کے پیچھے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں نے اپنے مزاج کو جماعت اسلامی ہو یا اسی طرح ایسی جماعتیں جو اصل میں گمراہ ہیں، چاہے وہ جماعت اخوان المسلمین ہو یا تشدد پسند ہو، ان کے مزاج کی طرف نوجوان اپنے مزاج کو لے جا رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ یہ جو فکری گمراہیاں آج دور حاضر کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسی گمراہیوں سے نوجوان اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا۔ یس کے انجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا ایک سوال کل کے درس سے متعلق ہے۔ جی، آپ کے پاس جو کیلنڈرز آتے ہیں اس کے اوپر عربی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہوتا ہے، تو سال کے پورے ہو جانے کے بعد ہم اس کیلنڈرز کو کیا کریں شیخ؟ اچھا دیکھیے، اگر ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر قرآن کی آیتیں، حدیث ہیں، اس سے بچنا ہے تو انہیں جلا دیں، ٹھیک ہے، بہتر ہے، کیونکہ ان کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ اب قرآن کی آیتیں، حدیث ہیں، اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر رکھ دیے۔ اگر اسے ضائع کرنا ہے تو جلا دیں اور رات کو دفنا دیں، اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جلا سکتے ہیں کیا؟ بالکل، حضرت عثمان بن عفان نے جب 7 نسخے قرآن کے بنائے تھے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بھی ذکر کیا، تو قرآن کے 7 نسخے بنائے، جو الگ الگ قرآن لوگوں کے پاس تھا، سب کو جمع کر کے جلا دیا تھا، ہڈی، پتے، لکڑی، سب کو جلا دیا تھا، اختلاف نہ ہو۔
تو ضرورت کے طور پر جلا سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں. جی شکریہ. ایک اور سوال دے سکتے, کیا جماعت اسلامی ہند کا عقیدہ درست نہیں ہے کیا؟ جی بالکل, بنیادی طور پر بہت سارے اعتراضات جماعت اسلامی کے اوپر ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا, عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے, لیکن جماعت اسلامی کہتی ہے کہ خلافت ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر خلافت زندگی کا مقصد ہوتا, ٹھیک ہے, خلافت اگر زندگی کا مقصد ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء اللہ کی دعوت سے پہلے خلافت کے لیے لڑتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, فرعون ڈوب گیا, فرعون مر گیا, کیوں واپس جا کر مصر کی خلافت کو نہیں سنبھالے؟ مصر نہیں گئے. خلافت ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے, ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اب جو آدمی, جو جماعت اپنے زندگی کا مقصد ہی خلافت کہے, اس کے لیے لڑیے, اس کے لیے جھگڑیے. اور جماعت اسلامی کے افکار میں اگر آپ کو بتاؤں, ایک نہیں کئی گمراہیاں ہیں. وہ اتحاد کی بات کرتے, کیسا اتحاد ان کے پاس ہے؟ جس اتحاد میں صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں. ایک شیعہ ہے, سنی ہے, سب آئیے ہم کو مل کر اتحاد پیدا کرنا, اسلامی حکومت پیدا کرنا. کیا ہمارا ایمان, ہمارا ضمیر گواہ دے گا کہ ایک آدمی جو شیعہ ہے ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ زانیہ کہتا ہے, اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو کر اتفاق کریں گے؟ حضرت عائشہ کی شان میں اللہ نے سورہ نور میں 10 آیتیں اتاری ہیں. جو ان کو غلط کہے گا وہ کافر ہے, مشرک ہے, اور کسی ایسے کے ساتھ ہم قدم کھڑے ہو کر اتفاق کبھی نہیں کر سکتے. یہ کام جماعت اسلامی کرتی ہے. اور کتنی گمراہیاں میں بتاؤں. تو اچھا, جو یہ ابو علا مودودی کا جو تفہیم القرآن کی جو تفسیر ہے, کیا وہ ہم نہیں پڑھنا چاہیے, بہتر ہے, کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر کم ان کی ذاتی رائے ہے, چاہے وہ ہو, ٹھیک ہے. مودودی کی تفسیر آپ دیکھیں, وہ سیاسی معرکہ بنا دیا انہوں نے تفسیر کو. تفسیر کیا ہے؟ ان کی خیالی زیادہ ہے. تفسیر, یہ تفسیر قرآن و حدیث سلف صالحین کے طریقے پر ہوگی. آپ لائیے سلف صالحین کے طریقے پر تفسیر کیجئے, مگر انہوں نے ویسا نہیں کیا ہے. بہت جگہ ان کی گمراہیاں موجود ہیں, نہیں پڑھنا چاہیے. تو آپ کون سا تفسیر پڑھنے کو سجیسٹ کریں گے شیخ؟ سب سے آسان تفسیر محمد جناگڑی رحمہ اللہ کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شیخ لقمان سلفی کی تفسیر موجود ہے. اور سب چاہیے تو تفسیر ابن کثیر پڑھیے, پرانی تفسیروں میں سے ہے, نئی تفسیر کی ضرورت کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر پڑھیے, اس کا محقق نسخہ موجود ہے, اردو اس کے نسخے موجود ہیں. سب سے بہترین تفسیر تفسیر ابن کثیر ہے. جی شکریہ, جزاک اللہ. حیاک اللہ, مرحبا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بی بی اسما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, امین الامت جس کا لقب ہے مصعب بن عمیر کا ہے, داعی ہیں حضرت مصعب بن عمیر, یہ اسلام کے سب سے پہلے داعی ہیں. اللہ کے نبی نے مکہ سے ان کو مدینہ بھیجا تھا. جو اس امت کے امین ہیں, اہل یمن والے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے اور کہا کہ آپ کسی ایسے آدمی کو ہمارے پاس بھیجیے جو ہم کو دین اور اسلام سکھائے. تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ یہ اس امت کے امین ہیں. وہ ہیں اس امت کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. جزاک اللہ. شیخ, سیرت کی کلاسز ویک میں 2 ٹائم لے رہے ہیں کیا شیخ؟ نہیں. اب جیسے 2 ہفتے کے 2 دن, شروع کے 2 دن عقیدہ ہوتا ہے, تو آئندہ 2 دن کیا ہے؟ فقہ ہوگا. تو جس دن عقیدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سیرت ہوتی ہے, جس دن فقہ ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایک الگ الگ عنوان پر ہوتا ہے. یعنی ایک ہفتہ سیرت ہوگی تو آئندہ ہفتہ کسی الگ ٹاپک پر ہوگا. ایسے اتفاق ہو, ایسے ہی چل رہا ہے. نہیں ہو سکتا شیخ, جی 2 ٹائم سیرت ویکلی 2 ٹائمز نہیں لے رہے شیخ. آپ کا مشورہ منظور ہے, انشاءاللہ ذمہ داروں کو سنائیں گے, اگر ایسا ہوتا ہے تو ضرور کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, سمینہ بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے, یہ سورہ آل عمران کے 10 آیات ہے نا, تو تہجد سے پہلے پڑھنا بہت ضروری ہے, نہیں پڑھے تو بھی خالی تہجد نماز پڑھ لے سکتے؟ کیسے سمجھانے میں؟ تہجد کی جو نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس سے پہلے یہ سورہ آل عمران ہے نا 10 آیات, تو پڑھنا ضروری ہے شیخ؟ نہیں پڑھے تو چل جاتا؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. جی شیخ, جزاک اللہ. جزاک اللہ. شگفتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے یہ جاننا تھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کا مطلب کہ بیوی جو ہے ان کا نمبر سیکنڈ میں آتا ہے کہ تھرڈ میں آتا ہے, کہ وہ کس نمبر مطلب کہ ان کا
پہلے حضرت ختیجہ ہیں، اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان سب کی شادی اللہ کے نبی نے مکہ میں ہوئی تھی۔ کیونکہ میں نے سیرت کی کافی کلاس لی ہوئی ہے، پر مجھے ابھی میں کلاس لے رہی تھی، اس میں کہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سیکنڈ نمبر پہ ان کا نکاح ہوا تھا، اور لیکن ہجرت نہیں ہوئی تھی، اس کے بیچ میں انہوں نے تھرڈ نکاح کیا ہوا تھا۔ نہیں، سب سے پہلی بیوی حضرت ختیجہ، ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی، اور تیسری شادی حضرت عائشہ سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیں نا کیلنڈر کے بارے میں، دریا میں پھینک سکتے؟ اب دریا میں پھینک دیں گے، ہو سکتا ہے کہ بے حرمتی ہو اس کی۔ یہ ڈبل آڈیو آف کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہتے بہتے چلا جائے، کسی کے پیر میں آ جائے، بہتر ہے جلا دیں، رات کو دفنا دیں۔ ٹھیک ہے، دریا وغیرہ میں نہ پھینکیں، بے حرمتی ہونا اکثر ممکن ہے، ایسا ہے۔ شگفتہ جی میرا کوشچن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور میوٹ ہو گیا تھا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ میرے ایک پڑوسی تھے، وہ بدعتی تھے، ان نے قرآن چھوڑ کے چلے گئے، رینٹ پہ رہتے تھے، اور اس کی جو تفصیل میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور غلط باتیں، اس قرآن کو میں کیا کروں؟ وہ میں نے رکھا ہوا کس وجہ سے کہ قرآن ہے، اور وہاں پہ انٹر کاسٹ کافر ہے، مطلب کہ ہندو آ کے رہ رہے تھے، تو مجھے یہ لگا کہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ نہیں، ایک کام کریں، پہلے وہ قرآن کس کی ہے، اگر اس کی اسکرین شاٹ یا فوٹو اگر آپ ایڈمن تک بھیج دیں تو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے۔ بریلوی حضرات، جی نہیں، پھر بھی قرآن کس کی پڑھ رہے تھے؟ ایک مرتبہ تفسیر، صرف قرآن تو نہیں ہوگی، تفسیر کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پڑوسیوں کو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ نہیں، کام کریں معذرت کے ساتھ، جو ایڈمن صاحب ہیں ان تک اس قرآن کا جو فرنٹ پیج ہے جس پہ تفسیر کس کی ہے وہ لکھا ہوگا، اسے بھیجیں۔ اگر صحیح میں صحیح تفسیر ہے ٹھیک ہے، غلط تفسیر ہے تو کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے تو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اگر اسے آپ نہیں رکھنا سکتے ہیں تو اسے ضائع کرنا چاہیں تو اسے قرآن کو جلا دیں۔ ٹھیک ہے، رکھے ایسے خالص نہ رکھیں۔ یہ جو بات آتی ہے کہ لوگ غیر مذہب کے لوگ قرآن کو پھاڑتے جلاتے، نہیں، وہی چیز نہیں ہوئی۔ نہیں، قرآن کو ضائع کرنا یہ کب ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ بے حرمتی کریں۔ قرآن کو ضائع یعنی بے حرمتی سے بچانے کے لیے آپ جلا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر جائیں اسکولوں میں، مدرسوں میں اتنے قرآن ہیں، بہت زیادہ ورقے بچ جاتے ہیں، پڑھنے کے لائق نہیں، کیا کرتے ہیں ان کو؟ سب کو ایک جگہ باعزت طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں، زمین میں دفنا دینا۔ راکھ، ویسے راکھ تو ختم ہو جاتی ہے، راکھ پر پانی ڈال دیں ویسے بھی ختم ہو، کچھ بچے گا نہیں، لیکن پھر بھی لگتا ہے تو دفنا دیں، بہتر ہے۔ جی ندی نالے میں تو نہیں مار سکتے، تو نہیں دفنا دیں، بہتر ہے۔ جی ہاں، چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، جو باتیں سنے ہیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاک اللہ خیر۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔